خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ سامعین محترم، قادسیہ کے معرکے میں جو عجم یا عرب مسلمانوں سے لڑتے تھے، ان میں سے ایسے بھی تھے جو دل سے لڑنا نہیں چاہتے تھے بلکہ زبردستی فوج میں پکڑے آئے تھے۔ بہت سے لوگ گھر چھوڑ گئے تھے، اور فتح کے بعد یہ لوگ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور امن کی درخواست کی۔ سعد نے دربار خلافت کو لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلا کر رائے لی اور سب نے بالاتفاق یہ منظور کر لیا۔ غرض تمام ملک میں امن دیا گیا، اور جو لوگ گھر چھوڑ کر نکل گئے تھے واپس آ کر آباد ہوتے چلے گئے۔ رعایا کے ساتھ یہ ارتباط بڑھا کہ اکثر بزرگوں نے ان میں رشتہ داریاں کر لیں۔ ایرانیوں نے قادسیہ سے بھاگ کر بابل میں مقام کیا، اور چونکہ یہ ایک محفوظ اور مستحکم مقام تھا، اطمینان کے ساتھ جنگ کے تمام سامان مہیا کر لیے تھے اور فیروزان کو لشکر قرار دیا گیا۔ سعد نے ان کے استحصال کے لیے 15 ہجری میں بابل کا ارادہ کیا اور چند سردار آگے روانہ کیے کہ راستہ صاف کرتے جائیں۔ چنانچہ مقام برس میں بصیری صد راہ ہوا اور میدان جنگ میں زخم کھا کر بابل کی طرف بھاگ گیا۔ برس کے رئیس نے، جس کا نام بستام تھا، صلح کر لی اور بابل تک موقع بموقع پل تیار کرا دیے کہ اسلامی فوجیں بے تکلف گزر جائیں۔ بابل میں اگرچہ عجم کے بڑے بڑے سردار نخیر جان، ہرمزان، مہران، مہرجان وغیرہ جمع تھے، لیکن پہلے ہی حملے میں بھاگ نکلے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بابل میں مقام کیا اور زہرہ کی افسری میں فوجیں آگے روانہ کی۔ عجمی فوجیں بابل سے بھاگ کر کوسی میں ٹھہری، اور شہریار جو رئیس زادہ تھا ان کا سپہ سالار تھا۔ زہرہ کوسی سے جب گزرے تو شہریار آگے بڑھ کر مقابل ہوا اور میدان جنگ میں آ کر پکارا کہ جو بہادر تمام لشکر میں انتخاب ہو مقابلے کو آئے۔ زہرہ نے کہا، میں نے خود تیرے مقابلے کا ارادہ کیا تھا، لیکن جب تیرا یہ دعویٰ ہے تو کوئی غلام تیرے مقابلے کو آ جائے گا۔ یہ کہہ کر نابل کو، جو قبیلہ تمیم کا غلام تھا، اشارہ کیا۔ اس نے گھوڑا آگے بڑھایا۔ شہریار دیو کا سا تن و توش رکھتا تھا۔ بابل کو کمزور دیکھ کر نیزہ ہاتھ سے پھینک گردن میں ہاتھ ڈال کر زور سے کھینچا اور زمین پر گرا کر سینے پر چڑھ بیٹھا۔ اتفاق سے شہریار کا انگوٹھا نابل کے منہ میں آ گیا۔ نابل نے زور سے کاٹا کہ شہریار تلملا گیا۔ نابل موقع پا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور تلوار سے پیٹ چاک کر دیا۔ شہریار نہایت عمدہ لباس اور اسلحہ سے آراستہ تھا۔ نابل نے زرہ وغیرہ اس کے بدن سے اتار کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے لا کر رکھ دی۔ سعد نے عبرت کے لیے حکم دیا کہ نابل وہی لباس اور اسلحہ سجا کر آئے۔ چنانچہ شہریار کے زرق برق لباس اور اسلحہ سے آراستہ ہو کر جب مجمع عام میں آیا تو لوگوں کی آنکھوں میں زمانے کی نیرنگیوں کی تصویر پھر گئی۔ کوسی ایک تاریخی مقام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے یہیں قید کر رکھا تھا، چنانچہ قید خانے کی جگہ اب تک محفوظ تھی۔ سعد اس کی زیارت کو گئے اور درود پڑھا۔ کوسی سے آگے پایا تخت کے قریب بحرہ شیر ایک مقام تھا۔ یہاں ایک شاہی رسالہ رہتا تھا جو ہر روز ایک بار قسم کھا کر کہتا تھا کہ جب تک ہم ہیں سلطنت فارس میں کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ یہاں ایک شیر پلا ہوا تھا جو کسرا سے بہت ہلا ہوا تھا، اور اسی لیے اس کو بحرہ شیر کہتے تھے۔ سعد کا لشکر قریب پہنچا تو تڑپ کر نکلا، لیکن ہاشم نے، جو ہراول کے افسر تھے، اس صفائی سے تلوار ماری کہ وہیں ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ سعد نے اس بہادری پر ان کی پیشانی چوم لی۔ آگے بڑھ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرہ شیر کا محاصرہ کیا اور فوج نے ادھر ادھر پھیل کر ہزاروں آدمی گرفتار کر لیے۔ شیرزاد جو صحابات کا رئیس تھا، اس نے سعد سے کہا کہ یہ معمولی کاشتکار ہیں، ان کے قید کرنے سے کیا حاصل؟ چنانچہ سعد نے ان کے نام دفتر میں درج کر لیے اور چھوڑ دیا۔ آس پاس کے تمام رئیسوں نے جزیہ قبول کر لیا، لیکن شہر پر قبضہ نہ ہو سکا۔ 2 مہینے تک برابر محاصرہ رہا۔ ایرانی کبھی کبھی قلعہ سے نکل کر مارکا آرا ہوتے تھے۔ ایک دن بڑے جوش و خروش سے سب نے مرنے پر کمریں باندھ لی اور تیر برساتے ہوئے آ نکلے۔ مسلمانوں نے برابر کا جواب دیا۔ زہرہ جو ایک مشہور افسر تھے اور مارکوں میں سب سے آگے رہتے تھے، ان کی زرہ کی کڑیاں کہیں کہیں سے ٹوٹ گئی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اس زرہ کو بدل کر نئی پہن لیجئے۔ وہ بولے کہ میں ایسا خوش قسمت کہاں کہ دشمن کے تیر سب کو چھوڑ کر میری طرف آئیں۔ اتفاق یہ کہ پہلا تیر انہی کو لگا۔ لوگوں نے نکالنا چاہا تو انہوں نے منع کر دیا کہ جب تک یہ بدن میں ہے اسی وقت تک زندہ بھی ہوں۔
چنانچہ اسی حالت میں حملہ کرتے ہوئے بڑے اور شربراز کو جو ایک نامی افسر تھا تلوار سے مارا۔ تھوڑی دیر لڑ کر ایرانی بھاگ چلے اور شہر والوں نے صلح کا فریرہ اڑا دیا۔ بحیرہ شیر اور مدائن میں صرف دجلہ حائل تھا۔ سعد بحیرہ شیر سے بڑے تو آگے دجلہ تھا۔ ایرانیوں نے پہلے سے جہاں جہاں پل بنے تھے توڑ کر بیکار کر دیے تھے۔ سعد دجلہ کے کنارے پہنچے، نہ پل تھا نہ کشتی۔ فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لی ہے، یہ مہم بھی سر کر لو تو پھر مطلع صاف ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ ان کو دیکھ کر اوروں نے بھی ہمت کی اور دفعتاً سب نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ دریا اگرچہ نہایت زخار اور مواج تھا، لیکن ہمت اور جوش نے طبیعتوں میں یہ استقلال پیدا کر دیا کہ موجیں برابر گھوڑوں سے آ کر ٹکراتی تھیں اور یہ رکاب ملا کر آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ یمین و یسار کی جو ترتیب تھی اس میں بھی فرق نہ آیا۔ دوسرے کنارے پر ایرانی یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب فوج کنارے کے قریب آ گئی تو ان کو خیال ہوا کہ یہ آدمی نہیں ہیں، جن ہیں، چنانچہ دیوان آمدن کہتے ہوئے بھاگے۔ تاہم سپہ سالار خرزاد تھوڑی سی فوج کے ساتھ جمع رہا اور گھاٹ پر تیر اندازوں کے دستے متعین کر دیے۔ ایک گروہ دریا میں اتر کر سد راہ ہوا، لیکن مسلمان سیلاب کی طرح آگے بڑھتے چلے گئے اور تیر اندازوں کو خس و خاشاک کی طرح مٹاتے پار نکل آئے۔ یزد گرد نے حرم اور شاہی خاندان کو پہلے ہی حلوان روانہ کر دیا تھا۔ یہ خبر سن کر خود بھی شہر چھوڑ کر نکل گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹا تھا۔ نہایت عبرت ہوئی اور بے اختیار قرآن کی کچھ آیتیں زبان سے نکلیں۔ ایوان کسرا میں تخت شاہی کے بجائے منبر نصب تھا، چنانچہ جمعہ کی نماز اسی میں ادا کی گئی اور یہ پہلا جمعہ تھا جو عراق میں ادا کیا گیا۔ ہمارے فقہاء کو تعجب ہوگا کہ سعد نے باوجود یہ کہ اکابر صحابہ میں سے تھے اور برسوں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تھے، عالمگیر و محمود کی تقلید نہیں کی، بلکہ ایوان میں جس قدر مجسم تصویریں تھیں سب برقرار رہنے تھیں۔ 2-3 دن ٹھہر کر سعد نے حکم دیا کہ دیوانات شاہی کا خزانہ اور نوادرات لا کر یکجا کیے جائیں۔ کیانی سلسلے سے لے کر نوشروان کے عہد تک کی ہزاروں یادگاریں تھیں۔ خاقان چین، راجہ داہر، قیصر روم، نعمان بن منظر، سیاوش، بہرام چوبی کی زرہیں اور تلواریں تھیں۔ کسرائے ہرمز اور کیقباد کے خنجر تھے۔ نوشروان کا تاج زرنگار تھا اور ملبوس شاہی تھا۔ سونے کا ایک گھوڑا تھا جس پر چاندی کا زین کسا ہوا تھا اور سینے پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ چاندی کی ایک اونٹنی تھی جس پر سونے کی پالان تھی اور مہار میں بیش قیمت یاقوت پروئے ہوئے۔ ناکا سوار سرے سے پاؤں تک جواہرات سے مرصع تھا۔ سب سے عجیب و غریب ایک فرش تھا جس کو ایرانی بہار کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ فرش اس غرض سے تیار کیا تھا کہ جب بہار کا موسم نکل جاتا تھا تو اس پر بیٹھ کر شراب پیتے تھے۔ اس رعایت سے اس میں بہار کے تمام سامان مہیا کیے گئے تھے۔ بیچ میں سبزے کا چمن تھا، چاروں طرف جدولیں تھیں، ہر قسم کے درخت اور درختوں میں شگوفے اور پھل پھول تھے۔ ترا یہ کہ جو کچھ تھا زر و جواہرات کا تھا، یعنی سونے کی زمین، زمرد کا سبزہ، پکھراج کی جدولیں، سونے چاندی کے درخت، حریر کے پتے، جواہرات کے پھل تھے۔ یہ تمام سامان فوج کی عام غارت گری میں ہاتھ آیا تھا، لیکن اہل فوج ایسے راست باز اور دیانتدار تھے کہ جس نے جو چیز پائی تھی بجن سے ہی لا کر افسر کے پاس حاضر کر دی۔ چنانچہ جب سب سامان لا کر سجایا گیا اور دور دور تک میدان جگمگا اٹھا تو خود سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی۔ بار بار تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جن لوگوں نے ان نوادرات کو ہاتھ نہیں لگایا بے شبہ انتہا کے دیانتدار۔ مال غنیمت حسب قاعدہ تقسیم ہو کر 5واں حصہ دربار خلافت میں بھیجا گیا۔ فرش اور قدیم یادگاریں بجن سے ہی بھیجی گئیں کہ اہل عرب ایرانیوں کے جاہ و جلال اور اسلام کی فتح و اقبال کا تماشا دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ سامان چنے گئے تو ان کو بھی فوج کی دیانت اور استغنا پر حیرت ہوئی۔ محلم نام کا مدینہ میں ایک شخص تھا جو نہایت موزوں قامت اور خوبصورت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ نوشروان کے ملبوسات اس کو لا کر پہنائے جائیں۔ یہ ملبوسات مختلف حالتوں کے تھے، سواری کا جدا، دربار کا جدا، جشن کا جدا، تہنیت کا جدا، چنانچہ باری باری تمام ملبوسات محلم کو پہنائے گئے۔ جب ملبوس خاص اور تاج زرنگار پہنا تو تماشائیوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور دیر تک لوگ حیرت سے تکتے رہے۔ فرش کی نسبت لوگوں کی رائے تھی کہ تقسیم نہ کیا جائے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی منشا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار سے اس بہار پر بھی خزاں آئی
اور دولت نوشروانی کے مرقع کے پرزے اڑ گئے۔ یورپ کے موجودہ مذاق کے موافق یہ ایک وحشیانہ حرکت تھی، لیکن ہر زمانے کا مذاق جدا ہے، اور وہ مقدس زمانہ جس میں زخارف دینیوی کی عزت نہیں کی جاتی تھی، دنیاوی یادگاروں کی کیا پرواہ کر سکتا تھا؟ علامہ شبلی نعمانی کی معرکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔